السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شکوہ نظم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، آج اس کی آخری ویڈیو ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جواب شکوہ بھی جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں گے، لائک کر رہے ہوں گے اور شیئر کر رہے ہوں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ہم نے 2000 سبسکرائبر کا چند ماہ میں ٹارگٹ رکھا ہے، امید ہے اس کو پورا کرنے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ 28واں بند، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ مشکل الفاظ کے معنی، بوئے گل پھول کی خوشبو، غماز چغل خور، عہد گل موسم بہار، زمزمائے پرواز گیت گانے والے، محو ترنم گیت گانے میں مگن، تلاطم طوفان۔ تشریح، خود پھول کی خوشبو باغ کا بھید باغ سے باہر لے آئی، غضب ہو گیا خود پھول باغ کی چگلی کھانے لگا، بہار کا موسم ختم ہو گیا، چمن کا کاروبار درہم برہم ہو گیا، گیت گانے والے ڈالیوں سے اڑ گئے، صرف ایک بلبل رہ گئی جو اب تک گانے میں مگن ہے اور اس کے سینے میں نغموں کا طوفان برپا ہے۔ آخری اشعار میں بلبل سے مراد علامہ اقبال کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود مسلمانوں نے چغلیاں کھا کھا کر مسلمانوں کو تباہ کیا، یعنی مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہو گیا، اس کے سچے رہنما ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ تو اپنے جو اشعار ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان اشعار کا ایک طوفان برپا ہے جس سے وہ اپنی قوم کو جگانا چاہتے ہیں۔ 29 نمبر بند، کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ مشکل الفاظ کے معنی، گریزاں بیزار، پریشان بکھرنا، روشیں مراد کیاریاں، پیرہن برگ پتوں کا لباس، اریاں بے لباس ہونا ننگا ہونا، کمریاں صنوبر کی شاخ چھوڑ کر اڑ گئیں، پھول کی پتیاں جھڑ جھڑ کر بکھر گئیں، باغ کی پرانی کیاریاں اجڑ گئیں، ڈالیاں پتوں کے لباس سے خالی ہو گئیں۔ باغ کی اس ویرانی اور بربادی کے باوجود اس بلبل کے گانے پر کوئی اثر نہیں ہوا، باغ کی اس ویرانی اور بربادی کے باوجود اس بلبل کے گانے پر کوئی اثر نہ پڑا، وہ بہار و خزاں سے بالکل بے پرواہ رہی، کاش اس باغ میں کوئی ایسا ہوتا جو اس کی فریاد سمجھ سکتا۔ علامہ دراصل یہ سارے استعارے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی قوم ان کی اس آواز پر لبیک نہیں کہہ رہی، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارا چینل بھی اسی آواز کو بلند کر رہا ہے کہ اقبال کو اگر ہم اپنے عمل میں سمو لیتے تو آج ہماری قوم آزاد بھی ہوتی۔ انشاءاللہ خوددار معاشرہ ایسا ہی کرے گا۔ بند نمبر 30، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی اس بند میں اس طرح نہیں ہے، استعاروں میں علامہ نے بات کی ہے، یعنی خون جگر یعنی جو ان کی خواہشیں مسلمان امت مسلمان کے لیے ان کے جگر ان کے دل میں اٹھ رہی تھی، ان کو انہیں خود خون جگر کہا، اور جوہر میرے جوہر سے مراد ان کے اندر کی جو صلاحیت ہے جو ایک قوم کے اندر وہ ڈالنا چاہتے ہیں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، جلوے سے مراد بھی وہی قوم کے لیے کہ اللہ امت مسلمہ کو دوبارہ بلند کر دے، داغ جو درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں۔ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب تو نہ جینے میں کوئی لطف ہے نہ مرنے میں کوئی مزہ، خون جگر پینے کی سوا کوئی کام نہیں، یعنی وہ اڑ رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے آئینے کے جوہر کتنے بے قرار ہیں اور میرے سینے میں کس قدر جلوے یعنی خواہشات تڑپ رہی ہیں، لیکن اس باغ میں دیکھنے والے کہاں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ، ہندوستان کے مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تو اس کا وہ رونا رو رہے ہیں، رونے سے مراد یعنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ لالے کے وہ پھول کہاں ہیں جن کے سینے داغدار ہوں، یعنی اپنی قوم کو وہ کہہ رہی ہیں، اور اقبال نے لالا اپنے آپ کو بھی کہا کہ لالے کے وہ پھول یعنی قوم کے لوگوں کو پھول کہا۔ 31واں بند، چاکس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نہ اے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، جمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری،
علامہ اقبال کا شکوہ کا یہ آخری بند پچھلی پوری نظم کا خلاصہ ہے۔ اس میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اکیلی بلبل، یعنی اپنے آپ کو علامہ اس میں بلبل کہہ رہے ہیں، اور اپنے جو کلام ہے اس کو بانگے درا کہتے ہیں، جو ان کی ایک کتاب کا نام بھی ہے، کہ میری اس پکار کو، اس آواز کو، جو بلبل کی تنہا آواز ہے، اس سے مسلمانوں کے دل چیر کر رکھ دے، اور میری آواز میں اتنا اثر بھر دے کہ وہ سب کو بیدار کر دے، پھر سے پیاسوں کو پرانی شراب کا پیاسا بنا دے۔ گرچہ میرا مٹکا اجمی ہے، یعنی اجمی سے مراد میں عربی نہیں ہوں، میں اسلامی تو ہوں نا، اے اللہ میری شراب اسلامی تو ہے نا۔ اصل میں عربوں کے ہاں بڑا اپنا ایک تعصب پایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر یہ تعصب کو ختم کر دیا، اور اقبال اپنے اس کلام میں دراصل اپنے آپ کو اجمی خم کہہ تو رہی ہیں کہ یہ میں اردو اور فارسی میں شاعری کر رہا ہوں، لیکن اصل میں میرا پیغام تو اسلامی ہے۔ اور اے اللہ تو میری اس نغمہ ہندی کو، یعنی ہندوستان کے اس شاعر کی آواز کو سن لے، اور لوگوں کو اندر اسلامی رنگ دے۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کروں گی جس سے علامہ کی پوری سوچ آپ کو پتہ چلے گی۔ سید وحید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علامہ اپنی میکلور روڈ کوٹھی میں قیام فرما تھے، وہاں آپ کے پاس مختلف لوگ آپ سے ملنے آتے۔ ایک صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مذہب، اقتصادیات، سیاست، تاریخ اور وغیرہ علوم پر جو کتابیں پڑھی ہیں، ان سب میں بلند پایا اور حکیمانہ کتاب آپ کی نظر سے کون سی گزری ہے؟ علامہ کرسی سے اٹھے اور جاتے ہوئے اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں، اور 2-3 منٹ بعد جب دوسرے کمرے سے واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں قرآن حکیم کا ایک نسخہ تھا، اور آپ نے ان کے سامنے اس کو پیش کر کے کہا کہ میں نے اس کتاب سے زیادہ حکیمانہ اور بلند پایا کتاب کوئی نہیں دیکھی، میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ اسی کلام سے اخذ کر کے بیان کرتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ علامہ کی پوری شاعری قرآن و سنت سے اخذ کری ہوئے موتیوں ہی سے لبریز ہے۔ اے اللہ ہمارے خوددار معاشرے کو بھی اسی سے فکر لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا بھی اس اچھے کام میں نام لکھ دے، ہمارا معاشرہ خوددار ہو جائے، ہم خوددار ہو جائیں، یہ ہمارے چینل کا مقصد ہے۔ آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ معاشرے میں اچھی بات پھیلنے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔